تمام اعضاء کا بادشاہ کون ہے؟ دل ہے. اور دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی وہی مرکز ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی وہی مرکز ہے. اپنے دلوں کو نفس اور دل ہی سے تزکیہ اور تطہیر کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اسے معرفت الہی سے آشنا کیا گیا، دل کو توحید الہی کے قندیلوں سے اسے منور و مجلہ کیا گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جوت سے سینوں میں پہلے جگائے گئے. اللہ عز و جل کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی شان و شوکت سے اس طرح دلوں کو سجایا گیا کہ دنیا کی ساری چمک، دنیا کی ساری دمک صحابہ کرام کی نظروں میں مٹی نظر آتی تھی، حقیر نظر آتی تھی. اور یہ تو بڑی بڑی باتیں تھی میرے عزیزو. ذرا ذرا سی بات پر بھی جو توحید الہی کے منافی تھیں، رب کی توحید کے منافی باتیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شکوک و شبہات اور ان تمام سوراخوں کو بند فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے کہ انسان کے، اللہ کے نبی کی امتیوں کے، اللہ کے بندوں کے دل میں شک و شبہ شرک کے تعلق سے پیدا ہو سکتا تھا، یہ شرک آ سکتا تھا. اللہ کے نبی نے ان باریک سے باریک سوراخوں کو بھی بند کیا اور دل کی تطہیر اور دل میں اللہ کا توکل، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کوٹ کوٹ کر اپنے ماننے والوں کے دلوں میں اللہ کے نبی نے پہلے اسے بھرا. اور وہی تعلیم قیامت تک رہے گی. چنانچہ دیکھو ذرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چچیرے بھائی ہیں، بچے ہیں، ابھی کم عمر ہے. ان کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ یا غلام، اے بچے، میں تجھے وہ باتیں بتلاؤں، ایک بات بتلاتا ہوں. چھوٹے سے ننھے منھے بچے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تجھے ایک بات بتلاتا ہوں. کون سی بات تھی؟ کون سی بات تھی؟ احفظ اللہ یحفظک. اے میرے بچے، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک. اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، تو اپنا مددگار پائے گا. اور اے سن، اذا سألت فاسأل اللہ، اگر کوئی چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر کسی چیز میں مدد چاہنی ہے تو کس سے مدد چاہو؟ اللہ تعالیٰ. یہ نبی اپنے بھائی، چچیرے بھائی کو، صحابی رسول کو ہاتھ پکڑ کر درس دے رہے ہیں توحید کا. دل کے اندر بھر رہے ہیں، تعلیم نبوت داخل ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں منتقل کر رہے ہیں، دل کو بٹھا رہے ہیں. توکل اور اللہ کے اوپر بھروسے کی تعلیم اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور آج ہم اپنے بچوں کو، اور ہم نے، بچے تو بچے ہیں، آج مدد چاہنے کی بات آتی ہے، یا علی توڑ دشمن کی نلی. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ جہالت کر کے بھی اس میں کوئی فخر کی بات ہے؟ گندگی کوئی آدمی کھائے پیے اور کہے ہم بہت بڑے ہیں، یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ اللہ کے بندو، یہ توحید ہے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے سینے کو پاک کیا اور کیا فرمایا کہ اے بچے سن. اپنے عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں کہ یہ بات دل کے اندر یقین کر لے، بٹھا لے کہ تمام دنیا اگر اس بات پر متفق ہو جائے کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچا دیں تو تجھ کو ہرگز نفع پہنچا سکتے مگر بجز ایسی چیز کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں تحریر فرما دیا ہے. اور اگر پوری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچا چاہے اور اللہ نے تیرے مقدر میں نقصان نہیں لکھا ہے تو وہ مل کے نقصان پہنچا سکتے. یہ ہے دلوں کی تعلیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس طرح دل کو پاک و صاف کیا. ایک صحابی آئے اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ما شاء اللہ و شئت. اے اللہ کے نبی، اللہ جو چاہے اور جو آپ چاہیں میرا یہ کام ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی ندا للہ. اللہ کے بندے، تو نے مجھے اللہ کا شریک اور پارٹنر بنا دی. یہ نہ کہو جو میں چاہوں، بلکہ یہ کہو ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، میرے چاہنے سے بھی کچھ. حضرت ابو عاقد اللیثی کہتے ہیں نیا مسلمان تھا میں، نیا اسلام میں داخل ہوا تھا، فوج میں گیا، جہاد فی سبیل اللہ میں گیا. ہم پہلے زمانے میں اس راستے سے گزرا کرتے تھے، ایک بیری کے درخت سے گزرے ہم زمانے جاہلیت میں، وہاں اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے کہ تبرک حاصل کرتے ہیں، یہاں ہتھیار لٹکا دو تو دشمن جلدی مر جاتا ہے. جیسے آج ہمارے ہاں جھاڑیوں پر دھاگے باندھنے کی رسم چلتی ہے کہ نہیں؟ دھاگے باندھاؤ
یہ کر دو اولاد ہو جائے گی، تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ ایسے ہی وہ جاہلیت کے زمانے میں کفار و مشرکین وہ بیری کے درخت سے پیڑ اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میرا گزر ہوا نیا نیا مسلمان تھا، میرے دل میں وہی بات یاد آئی، میں نے کہا اے اللہ کے نبی میرے لیے ہم زمانے جاہلیت میں ایسا کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے بھی اسی طرح سے ایک ذات انوات بنا دو، تبرک حاصل کرنے کا ایک کوئی درخت کوئی نشان بتلا دو جہاں سے ہم تبرک حاصل کیا کریں، ہمارے لیے بھی اسی طرح سے کوئی ایسی چیز بتلا دو۔ اللہ اکبر، جہاد کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بل آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ اللہ کی قسم لقد قلتا، تم نے وہ بات کہی ہے جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے جو بات کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے کوئی معبود بنا دو جس طرح ان کے معبود ہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دریا سے لے کے پار ہوئے، آگے نکلے دیکھا کچھ لوگ بتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ابھی جو دریا سے پار ہوئے تھے نبی کے ساتھ ہیں، شیطان نے اتنی جلدی ان کو گمراہ کر دیا، انہوں نے کہا یہ جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کے لیے معبود ہے ہمارے لیے بھی معبود بنا دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کی قسم تمہیں حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، ہاں اللہ نے تمہیں دریا سے پار کیا ہے، اس طرح وہ تمہارا معبود ہے، یہ جھوٹے معبود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو واقد اللیثی کہتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی فرمایا کہ تم نے وہ بات کہی ہے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہی تھی۔ سبحان اللہ، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم، کہ ایک دن آئے گا تم بھی اپنے پچھلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، جس طرح ان کے ایمان و اعمال عقیدے تھے تمہارے بھی ہوں گے۔ تربیت کا یہ انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب کبھی شرک کی بات آتی تھی اللہ کے نبی برداشت نہیں فرمایا کرتے تھے، اور جس طرح کا معاملہ ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ یہ جاہل ہے چلو فوجی ہے کوئی بات نہیں کہہ دیا، ابھی نیا نیا مسلمان ہے کوئی بات نہیں کہہ دیا کوئی بات نہیں، ڈانٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اتنی سخت بات فرمائی۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک قافلے میں میں موجود تھا، میں نے اپنے باپ کی عمر کی قسم کھائی، ابھی میری زبان سے قسم کے وہ کلمات نکلے کہ میری پشت پر ایک ہاتھ آ کے ٹکا، اور میں نے مڑ کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ والا فلیصمت، کہ سنو تمہیں اپنے باپ داداؤں کی قسم کھانے سے اللہ منع فرماتا ہے، اگر تمہیں قسم کھانا ہی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ، اور کسی کی قسم، ہاں تمہارے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم۔ لوگ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے تم سچ بول تو میری قسم کھاؤ، ارے تو کون ہے بھائی، مٹی کا پتلا ہے، حقیر پانی سے پیدا ہوا، تیری کیا کے ساتھ قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے زندہ جانتے ہو؟ قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی مکرم، بڑا ہی معزز اور بڑا ہی عظمت و جلال کا مالک ہے، جبھی تو اس کی قسم کھائی جا رہی۔ تو تم اپنے ایک دوسرے کی یہ لب اسٹوریوں میں خوب چلتی کہ نہیں چلتی؟ ہاں اللہ کی قسم، تیری جان کی قسم، تیرے سر کی قسم، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ حرام ہے اسلام کے اندر اور شرک ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میرے دوست، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تربیت کا طریقہ